تو انہوں نے اختلاف نہ کیا مگر بعد اس کے کہ علم ان کے پاس آ چکا آپس کے حسد سے، یعنی جب علم ان کے پاس آ چکا اس کے بعد آپس کی دشمنی کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے انہوں نے اختلاف کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت میں حضور کی آمد سے پہلے سارے یہودی توریت کے ماننے والے حضور پر ایمان رکھتے تھے، الا من بعد ما جاءہم العلم، مگر بعد اس کے کہ علم ان کے پاس آ چکا، اور علم زوال اختلاف کا سبب ہوتا ہے، علم کے ذریعے اختلاف ختم ہوتے ہیں، اور یہاں ان لوگوں کے لیے اختلاف کا سبب ہوا۔ اس کا باعث یہ ہے کہ علم ان کا مقصود نہ تھا، بلکہ مقصود ان کا جاہ و ریاست کی طلب تھی، اسی لیے انہوں نے اختلاف کیا۔ یعنی جب علم حاصل کرنے کا مقصد ریاست کی طلب ہو، علم حاصل کرنے کا مقصد شہرت، عزت اور واوا ہو، علم حاصل کرنے کا مقصد دولت کا حصول ہو، تو پھر علم اختلاف کو دور نہیں کرتا بلکہ اختلاف پیدا کر دیتا ہے۔ تو اس میں علم کی وجہ سے اختلاف پیدا نہیں ہوتے، بلکہ انسان کی جب نیت خراب ہوتی ہے تو جاننے کے باوجود بھی وہ اندھا ہو جاتا ہے۔ جب علم حاصل کرنے کا مقصد اللہ کی رضا نہ ہو، اخلاص نہ ہو، بلکہ مقصد یہ ہو کہ لوگ مجھے علامہ کہیں، عالم کہیں، مفتی کہیں، لوگ قاری کہیں، لوگ حافظ کہیں، لوگ میرے ہاتھ چومیں، لوگ میری عزت کریں، لوگ میری واہ واہ کریں، مرتبہ ریاست حاصل کرنا مقصود ہو، تو پھر علم سے سینے روشن نہیں ہوتے، کیونکہ پھر یہ علم اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے۔ علم تو وہ علم ہے جس سے سینے روشن ہو اور معرفت الہی حاصل ہو۔ بغیم بینہم، آپس کے حسد سے، کہ انہوں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ افروزی کے بعد اپنے جاہ و ریاست کے اندیشے سے آپ کے ساتھ حسد و دشمنی کی اور کافر ہو گئے۔ حضور کو مانتے تھے یہودی علماء، لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو انہیں یہ فکر ہو گئی کہ اگر حضور کو مان لیا تو ہماری ریاست، ہمارے عہدے، ہمارے مناصب، ہمارے نذرانے اور جو مالی فوائد ہم اپنی عوام سے لیتے ہیں اور جو ہمیں عزت عوام میں حاصل ہے، سب ختم ہو جائے گی، سب حضور کی طرف چلے جائیں گے۔ تو یہ کافر ہو گئے اور انہوں نے تحریفیں کی اور لوگوں کو یہ تاثر دیا کہ جس نبی آخر زمان کا ذکر تھا یہ وہ نبی نہیں ہے۔ حضور کی صفات کو غلط طور پر انہوں نے بیان کیا، مثلا توریت میں لکھا تھا کہ وہ درمیانے قد کے ہوں گے، تو انہوں نے کہا یہ بہت لمبے ہوں گے۔ اس طرح انہوں نے بہت ساری چیزوں میں اپنی طرف سے تبدیلیاں کر کے یہ ساری حرکتیں انہوں نے اس لیے کی تاکہ لوگ ان کی طرف مائل نہ ہوں اور ہماری دکانداری چلتی رہے۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کو علم دین محض اللہ کی رضا کے لیے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان ربک یقضی بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون، بے شک تمہارا رب قیامت کے دن ان میں فیصلہ کر دے گا جس بات میں اختلاف کرتے ہیں۔ ثم جعلناک علی شریعہ، یہاں پر جو لفظ ہے شریعہ، اس لفظ کی وجہ سے ہی اس سورہ مبارکہ کا دوسرا نام سورہ شریعہ ہے۔ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، پھر ہم نے اس کام کے عمدہ راستے پر آپ کو کیا۔ شریعت راستے کو کہتے ہیں، عمدہ راستے کو کہتے ہیں۔ پھر ہم نے اس کام کے یعنی دین کے عمدہ راستے پر آپ کو کیا، اے حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دین کے بہت اچھے عمدہ راستے پر ہیں۔ فاتبعھا، تو اسی راہ آپ چلیں۔ ولا تتبع اہواء الذین لا یعلمون، اور نادانوں کی خواہشوں کا ساتھ نہ دیں، یعنی رؤسائے قریش کی خواہشوں کا ساتھ نہ دیں جو اپنے دین کی دعوت دیتے ہیں۔ قریش کے سردار
آپ ان کی بات کبھی نہ مانیں۔ انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، بے شک وہ اللہ کے مقابلے میں آپ کو کچھ کام نہ دیں گے، کچھ فائدہ نہ دیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اللہ کی محبت میں اپنا سب کچھ قربان کرنے والے ہیں۔ کفار قریش کے سرداروں کی باتوں کو رسول اللہ کوئی اہمیت دینے والے نہیں، لیکن قرآن مجید فرقان حمید میں یہ جو فرمایا گیا یہ آپ کے کسی کام میں نہیں آئیں گے یا آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتے، اس میں قرآن پڑھنے والے کے لیے نصیحت ہے۔ حضور کے واسطے سے ہر قاری کو پیغام ہے کہ ہم کسی عہدیدار مالدار کی خاطر اپنے دین کا نقصان نہ کریں۔ کوئی بھی اللہ کے عذاب کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، اور بے شک ظالم ایک دوسرے کے دوست ہیں، صرف دنیا میں دوست ہیں اور آخرت میں ان کا کوئی دوست نہیں۔ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ، اور ڈر والوں کا دوست اللہ ہے۔ دنیا میں بھی متقیوں کا دوست اللہ ہے، آخرت میں بھی۔ ڈر والوں سے، متقین سے مراد مومنین ہے۔ اور آگے قرآن پاک کی نسبت ارشاد ہوتا ہے ھذا بصائر للناس، یہ قرآن لوگوں کی آنکھیں کھولنا ہے کہ اس سے انہیں امور دین میں بینائی حاصل ہوتی ہے۔ اس قرآن کے ذریعے لوگوں کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور دین کے امور کی انہیں سمجھ حاصل ہوتی ہے۔ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم كالذین آمنوا وعملوا الصالحات، کیا جنہوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں ان جیسا کر دیں گے جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے؟ یعنی جن لوگوں نے کفر کیا، گناہ کیے، کیا وہی سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں مومنین کے برابر کر دیں گے؟ سواء محیاہم و مماتہم، کہ ان کی زندگی اور موت برابر ہو جائے، یعنی ایمانداروں اور کافروں کی موت و حیات برابر ہو جائے، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ کیونکہ ایماندار زندگی میں طاعت پر قائم رہے، اللہ کی عبادت کرتے رہے، اور کافر گناہوں میں ڈوبے رہے، تو ان دونوں کی زندگی برابر نہ ہوئی۔ ایسے ہی موت بھی برابر نہیں کہ مومن کی موت بشارت، رحمت، عزت و کرامت پر ہوتی ہے، اور کافر کی رحمت سے مایوسی اور ندامت پر۔ کافر جب مرتا ہے تو رحمت سے مایوس ہو کر مرتا ہے اور ندامت پر مرتا ہے۔ شان نزول اس کا یہ ہے کہ مشرکین مکہ کی ایک جماعت نے مسلمانوں سے کہا تھا کہ اگر تمہاری بات حق ہو اور مرنے کے بعد اٹھنا ہو تو بھی ہم ہی افضل رہیں گے، کیونکہ دنیا میں ہم تم سے بہتر رہے۔ ان کے رد میں یہ آیت نازل ہوئی ساء ما یحکمون، کیا ہی برا حکم لگاتے ہیں۔ مخالف، سرکش، مخلص، فرما بردار کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کا مخلص بندہ ہے، اخلاص رکھنے والا، فرما بردار بندہ ہے، وہ اور جو مخالف ہے، سرکش ہے، نافرمان ہے، دونوں کی زندگی اور موت برابر ہو جائے۔ مومنین اعلی جنتوں میں عزت و کرامت، عیش و راحت پائیں گے، اور کفار اسفل السافلین میں، جہنم کے نچلے طبقوں میں ذلت، اہانت کے ساتھ سخت ترین عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ سورہ جاسیہ کا دوسرا رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے۔